ذہنوں کی اطرت ہے ہر دل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پیغام حرمین میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں محمد عاطف الیاس۔ یہ آپ کا وہ پروگرام ہے جو آپ کو مکہ مکرمہ کے ساتھ ملاتا ہے اور وہاں کا پیغام آپ کو اپنی زبان میں سناتا ہے۔ ہر ہفتے ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں مختلف موضوع کے اوپر نصیحت کی جاتی ہے اور خطبہ دیا جاتا ہے، اور ائمہ حضرات جو ہیں وہ بڑے چنیدہ ہیں جن کو ایک کیٹیگری کے تحت، ایک مشن کے تحت اور ایک پروسیس کے تحت گزار کے ان کو چنا جاتا ہے۔ سبھی ائمہ کرام اور سبھی علماء کرام یا پروفیسر حضرات اگر کہوں تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا، جو مکہ مکرمہ میں خطبات ارشاد فرماتے ہیں، وہ سبھی پروفیسر حضرات ہیں۔ آج ماہر معقلی حفظہ اللہ خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ آپ نے سلام کیا ہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بتا رہا تھا کہ مکہ مکرمہ میں جتنے بھی علماء، خطباء اور وہاں پہ ائمہ ہیں، وہ سب کے سب ایک پائے کے عالم دین ہیں، اور انہوں نے دین کو بڑی گہرائی کے ساتھ اسٹڈی کیا ہوا ہے، اور حالات حاضرہ سے بھی بڑی اچھی طرح ان کی واقفیت ہوتی ہے۔ ان کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ایک الگ ذوق ہے، ہر ایک کا ان میں سے الگ اپنا ایک الفاظ کو چناؤ ہوتا ہے، اور موضوعات کا انتخاب بھی ہوتا ہے، اور مختلف انداز ہوتا ہے نصیحتیں کرنے کا۔ تو ماہر معقلی حفظہ اللہ، جو فضیلت الشیخ ماہر بن حمد المعقلی حفظہ اللہ، ایسے مکہ مکرمہ میں کے امام اور خطیب ہیں کہ جن کی آواز بڑی منفرد ہے، اور اپنے آواز کے اندر جو ایک اتار چڑھاؤ ہے اس کی وجہ سے ان کی جو آواز ہے یا ان کی تلاوت ہے وہ بڑی منفرد ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اس کو کاپی کرنا یا ان جیسا پڑھنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، اگرچہ بہت سے لوگ اس کی ٹرائی کرتے ہیں۔ پھر وہ معنی کے لحاظ سے اور جو آیات پڑھی جا رہی ہوتی ہے ان کے تناسب سے مختلف اتار چڑھاؤ اپنی آواز میں پیدا کرتے ہیں، اور شاندار ردم ہے جو وہ بنا کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک سما بن جاتا ہے مکہ مکرمہ میں، ایک فضا پیدا ہو جاتی ہے قرآن کریم کو سنتے سنتے، ایک بڑا مزہ آتا ہے، بڑا پر لطف کہہ لیجئے کہ ماحول ہوتا ہے کہ جہاں پہ ماہر معقلی حفظہ اللہ تلاوت کر رہے ہوں اور لوگ وہاں پہ سن رہے ہوں۔ آپ ایک شاندار عالم بھی ہیں، اور آپ نے اسلامیات میں ہی یا اسلامک اسٹڈیز کے ایک جو فقہ سبجیکٹ ہے اس میں آپ نے پی ایچ ڈی بھی کر رکھی ہے، اور اسی لیے ان کے جو خطبات ہوتے ہیں وہ بڑے ہی منفرد اور شاندار موضوعات کے اوپر ہوتے ہیں۔ ان کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جب بات کرتے ہیں خطبے کے اندر تو بڑا ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے ہیں، اور اپنے جو الفاظ ہیں پراپرلی ان کو ادا کر کے، ہر لفظ کو واضح واضح کر کے ادا کرتے ہیں، اس لیے سننے والوں کو بڑی آسانی ہوتی ہے اور بڑی آسانی سے سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ خطبہ شروع ہونے لگا ہے مکہ مکرمہ میں، تو آئیے چلتے ہیں امام صاحب کیا فرماتے ہیں۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو رحمان و رحیم ہے، جو یوم جزا کا مالک ہے۔ میں اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہی وہ گواہی ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں قیامت کے عذاب سے نجات کی امید ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اولین اور آخرین کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ لوگوں کی طرف، بلکہ سارے لوگوں کی طرف بھیجا۔ اللہ کا فرمان ہے، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، آپ کی بیویوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر جو نیک لوگ ہیں، اسی طرح ان کی پیروی کرنے والوں پر، اور آپ کی سنت کو قیامت تک زندہ کرنے والوں پر بھی۔ اس کے بعد اے مسلمانوں، جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامے رکھو، اپنے معاملات کو اور تعلقات کو درست کر لو، اپنے اتحاد و اتفاق کو قائم رکھو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لو۔ اللہ کا فرمان ہے، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنی اولاد کی جگہ کوئی سزا نہیں پائے گا،
اور نہ ہی کوئی اولاد اپنے والد کی جگہ پہ کوئی جزا یا سزا پا سکے گی۔ اللہ کا وعدہ سچ ہے، اس دنیا کے دھوکے اور فریب میں نہ آؤ، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز آپ کو دھوکہ دینے پائے۔ اے امت اسلام، انبیاء علیہ السلام کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت دینا ہے اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، شریعت کو واضح کرنا ہے۔ وہ داعی، خیر کے داعی بنا کر بھیجے گئے، لوگوں کو ہدایت دینے والے بنا کر بھیجے گئے۔ وہ نیکی کرنے والوں کو بشارتیں دیتے کہ ان کو بہت اچھی جزا ملے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت انعامات ملیں گی، اور نافرمانی کرنے والوں کو سخت سزا سے ڈراتے، بدترین انجام سے ڈراتے۔ یہ رسول بھیجے گئے جو بشارتیں دیتے اور ڈراتے تاکہ لوگوں کی کوئی حجت نہ رہ جائے، لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہے رسولوں کے آنے کے بعد۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اولاد آدم کے سردار ہیں۔ آپ نے رسالت کو پہنچا دیا اور امت کو خوب نصیحت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہاں تک کہ آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دن اور رات دعوت دیا کرتے تھے، چھپ کر بھی اور کھلے عام بھی دعوت دیا کرتے تھے۔ کوئی موقع نہ چھوڑتے جس کو وہ غنیمت جان کے اپنی دعوت کو پیش نہ کر دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے پاس ان کے بازاروں میں اور ان کے اجتماعات میں جاتے، وہاں جا کے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے، ان کی اذیت پر صبر بھی کرتے۔ وہ جب منہ پھیرتے یا بات نہ مانتے تو اس پر صبر بھی کرتے۔ مسند امام احمد کی روایت ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک لوگوں کے گھروں میں جانے کی کوشش کرتے رہتے، عکاظ کے بازار میں یا جہاں پہ وہ منی میں ٹھہرتے وہاں پہ جاتے ان کے پاس، اور جا کے کہتے کون ہے جو میری مدد کرے تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دوں، تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا دوں اور اس کے لیے جنت ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی ایسا شخص نہ ملتا جو ان کی مدد کرتا اور ان کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ اے مسلمانوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر امید رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بڑی نرمی کرتے اور کوشش کرتے کہ وہ دنیا میں بھی بھلی زندگی گزاریں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حریص تھے کہ امت صحیح راستے پر آ جائے، بلکہ لوگوں سے بڑھ کے ان کے حوالے سے حریص تھے۔ جب لوگ نہ مانتے تو آپ اتنا پریشان ہوتے کہ ان کی پریشانی میں ہی گویا کہ وہ پریشانی ان کی جان کے لیے خطرناک بن جاتی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کو تنبیہ کی کہ کیا آپ ان کے نہ ماننے کی وجہ سے پریشانی میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ کیا آپ اپنے آپ کو ان کے نہ ماننے کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے؟ ایک اور آیت میں فرمایا ان کے لیے پریشان ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو نہ ہلاک کر دیجئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو یوں بھی بیان کیا جیسے کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کے ساتھی اس کو چھوڑ گئے ہوں اور وہ ان کے پیچھے پیچھے جا رہا ہو، اور جب ان تک نہ پہنچ پائے تو وہ رونے لگے اور پریشان ہونے لگے۔ فرمایا کہ آپ ان کے پیچھے پیچھے پریشان ہو کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے۔ پھر بتایا کہ توفیق ہدایت کی اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ فرمایا آپ اس شخص کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہوں، بلکہ اللہ ہی ہے جو جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہدایت والا کون ہے۔ وہ بلند ذات والا فرماتا ہے اگر آپ ان کی ہدایت کے حریص ہیں تو اللہ گمراہی اختیار کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اسی طرح مسند امام احمد کی روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ فرمان ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ سبھی لوگ مومن ہو جائیں، سبھی لوگ ان کی بات مان لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ صرف وہی شخص ایمان لائے گا کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ ایمان لائے گا، اور گمراہ وہی ہوگا کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی یہ جان رکھا ہے کہ وہ مومن نہیں ہوگا۔ اے مومن بھائیوں، بہت سے لوگوں کے معاملے میں ایک عجیب بات یہ ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو ہدایت دینے کی پوری کوشش کرتے تھے، لیکن وہ اس سب کے باوجود منہ پھیرتے چلے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا چاہے آپ بہت زیادہ حریص ہی کیوں نہ ہو، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کوشش کرتے تھے کہ ایسے لوگ بھی ایمان لے آئے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید ترین اذیت دینے کی کوشش کرتے تھے، بلکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کوشش کرتے تھے کہ یہ لوگ بھی ایمان لے آئیں، ان کو بھی فائدہ ہو جائے۔ اللہ کا فرمان ہے، یاد کرو وہ وقت جب یہ سازشیں کر رہے تھے تاکہ آپ کو جیل میں ڈال دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو یہاں سے نکال دیں، وہ مکاری کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی چال چلتا تھا، اور اللہ کی چال سب پہ غالب ہے۔ اسی طرح صحیحین کی روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ کے اوپر کوئی ایسا دن آیا ہے جو احد سے بھی زیادہ سخت ہو؟ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر چوٹ آئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 70 لوگ شہید ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقبہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سخت وقت آیا تھا وہ اس سے بھی زیادہ شدید تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے تو ایک بادل آیا جس کے اندر جبریل بھی تھے اور جس کے اندر بادل پہاڑوں کے فرشتے بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں تو ہم دونوں پہاڑوں کے درمیان انہیں کچل دیں، لیکن اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند کیا تو ان کی نسل میں سے ایسے لوگ نکلیں کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہوں گا، بلکہ یہ چاہوں گا کہ ان کی نسل سے ایسے لوگ آئیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند کیا کہ ان کی ایسی اولاد آئے کہ جو مومن ہو جائیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اذیت دی لوگوں نے اور ان کا خون بہنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور کہا کہ اللہ میری قوم کو بخش دے، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے۔ وہ ان لوگوں کو بھی دعا دیتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے اور سزا دے، اور پھر عذر پیش کرتے کہ ان کو حق کا پتہ نہیں ہے، ان کو صحیح چیز کا علم نہیں ہے۔ اے اللہ کے اوپر اور رسول پر ایمان رکھنے والو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مہربانی کو دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مہربانی کتنی زیادہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معاملے کا کتنا اہتمام کرتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے اور رو رو کے دعائیں کرتے تاکہ وہ لوگ عذاب سے بچ جائیں، تاکہ وہ ہدایت کی طرف آ جائیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر اپنی امت کے لیے دعا کر رہے تھے اور رو رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے، اور اللہ تبارک و تعالی تو بہتر جانتا ہے لیکن ان سے پوچھئے کہ وہ رو کیوں رہے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے اور جا کے ان کو کہیے کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، آپ کو پریشان نہیں کریں گے، آپ کو رسوا نہیں کریں گے، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرص تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے معاملات کی جانچ کرتے تھے، پریشان بندے کو تسلی دیتے تھے، جو مصیبت زدہ اس کی مصیبت دور کرنے کی کوشش کرتے تھے، لوگوں کی خوشیوں میں اور غمیوں میں شریک ہوتے، ان کے سارے معاملات میں ان کے ساتھ رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سیرت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے جذبات کا بھی خیال کرتے۔ صحیحین میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہو کہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا تو میں کسی بھی جنگ میں پیچھے نہ بیٹھوں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا کہ میں سبھی لوگوں کو ساتھ لے کے چلوں، اور نہ ہی وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ ہر ہی جہاد میں وہ چل پڑیں۔ اسی طرح مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ہم نوجوان تھے اور ہماری عمریں ایک دوسرے کے قریب تھیں۔ 20 راتیں ہم تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
لوگوں کے ساتھ بہت نرمی کرنے والے تھے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ کہ ہمیں اپنے گھر والوں کو ملنے کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا ہو گیا ہے، یا ہم ان کی وجہ سے اداس ہو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ چلے جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس اور جا کے ان کو دین کی باتیں سکھائیے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص آگ جلائے لوگوں کی فائدے کے لیے، اور بہت سی ٹڈیاں اور بہت سے لوگ اس کے اندر جانے لگیں، اور وہ بندہ مختلف طریقوں سے ان کو بھی آگ سے بچانے کی کوشش کرے۔ تو میری مثال ایسے ہی ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال ایسے ہی ہے جیسے وہ بندہ آگ سے لوگوں کو بچا رہا تھا، تو میں بھی آپ سب کو آگ سے بچا رہا ہوں، آپ آگ سے بچ جاؤ، آگ سے دور ہو جاؤ۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرص اتنا تھا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام جوں کا توں مکمل طریقے سے لوگوں کو پہنچا دیا۔ اللہ کے اس فرمان پر خوب عمل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو جنت میں لے جاتی ہو اور جہنم سے دور کرتی ہو اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب کوشش کرتے تھے کہ دنیا میں بھی میری امت کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہو گیا۔ تو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہو کر کہنے لگے، انہوں نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا وہ بیان کر دیا، جس کو یاد رہا یاد رہ گیا، جس کو بھول گیا وہ بھول گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو بیان نہ کی ہو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت میں تھے تب بھی آپ کو بہت چیز کی فکر تھی۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب آخری وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کالے رنگ کا ایک کپڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اسے اپنے چہرے پر ڈالتے اور کبھی اس کو ہٹا کے یہ کہتے کہ اللہ ان لوگوں کے اوپر اپنی غضب نازل فرمایا کہ جو اپنے انبیاء علیہ السلام کے قبروں کے اوپر مسجدیں بنا لیا کرتے تھے۔ اسی طرح صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری وقت میں جو نصیحتیں کر رہے تھے ان میں زیادہ تر نصیحت یہی تھی کہ نماز کا خیال کرو اور اپنے ماتحتوں کا خیال کرو، نماز کا خیال کرو اور اپنے غلاموں کا خیال کرو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو دہرا رہے تھے لیکن آپ کی زبان اس سے بول نہیں رہی تھی، آواز آتی تھی سینے سے جیسے کچھ کہہ رہے ہوں لیکن زبان بول نہیں پا رہی تھی۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، آپ کے پاس رسول آیا ہے کہ آپ کا مشکل میں پڑ جانا ان کے اوپر بڑا گراں گزرتا ہے، جو آپ کے اوپر بڑا حریص ہے، جو اہل ایمان کے لیے بڑا رؤوف رحیم ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت عطا فرمائے، ان میں آنے والی آیات اور حکمت کی باتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے آپ کے لیے ہر گناہ و غلطی کی معافی مانگتا ہوں، آپ بھی اسی سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے۔ ناظرین، یہاں پہلا خطبہ مکمل ہو گیا ہے، جیسے ہی دوسرا خطبہ شروع ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ بھی آپ اردو میں سن پائیں گے۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے اچھے اخلاق کی ہدایت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، ان چیزوں کی توفیق دیتا ہے کہ جن میں قیامت کے دنوں کی کامیابی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والوں پر قیامت تک جو ان کے نقش قدم پر چلیں۔ اس کے بعد اے مسلمانوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کا جو حرص ہے اور آپ کے پیروکاروں کے حوالے سے جو حرص ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے گزر جانے کے بعد ختم نہیں ہو گیا، بلکہ جب لوگ قیامت کے دن نفسا نفسی کا شکار ہوں گے تو انبیاء علیہ السلام بھی یہ کہنے لگیں گے کہ نفسی نفسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میری امت میری امت۔ صحیح ہے کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو لوگ ایک دوسرے سے الجھنے لگیں گے، اور پھر ذکر کیا کہ لوگ انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے، یہاں تک کہ میرے پاس آئیں گے اور میں کہوں گا ہاں میں ہی اس کام کے لیے ہوں، میں اجازت مانگوں گا اللہ کے پاس جانے کی، مجھے اجازت مل جائے گی
پھر مجھے وہ ایسی حمد و ثنا کی باتیں سکھائے گا جو مجھے اب نہیں آتی. میں ان الفاظ میں اس کی حمد و ثنا بیان کروں گا, اس کے لیے سجدے میں گر جاؤں گا. پھر وہ کہے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے, بات کیجیے, آپ کی بات سنی جائے گی, مانگیے آپ کو دیا جائے گا, سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. میں کہوں گا اے میرے رب, میری امت, میری امت. سبحان اللہ. انبیاء علیہ السلام کی اس بات میں کہ نفسا نفسی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں کتنا بڑا فرق ہے کہ امتی امتی. کتنے عظیم معنی ہیں اور کتنے زبردست دلائل ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی نجات کے کتنی حریص تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن لوگوں کے لیے سفارش کرنے کے لیے موجود ہوں گے. کہیں تو میزان, کبھی میزان کے پاس ہوں گے, کبھی صراط یعنی پل صراط کے پاس ہوں گے. امت کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے چلے جائیں گے. لوگ پل صراط کو عبور کر رہے ہوں گے اور آپ اللہ سے دعائیں کر رہے ہوں گے کہ اللہ سلامتی رکھنا, اے اللہ عافیت رکھنا. سنن ترمذی میں ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن میرے لیے سفارش کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ایسا ہی کروں گا. میں نے کہا اے اللہ کے رسول, قیامت کے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں, میں آپ کو کہاں پاؤں گا, قیامت کے دن آپ کو میں کہاں تلاش کروں. آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے پل صراط کے پاس دیکھنا. میں نے کہا اگر آپ وہاں نہ ہوئے تو. آپ نے فرمایا پھر میزان کے پاس مجھے دیکھنا. انہوں نے کہا اگر وہاں بھی آپ نہ ہوئے تو آپ نے فرمایا تو مجھے حوض کوثر کے پاس دیکھنا. ان 3 جگہوں کے علاوہ میں کہیں نہیں ہوں گا. یعنی ان 3 جگہوں میں لازمی طور پر مجھے پالو گے, ان تینوں میں سے کسی ایک جگہ پر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے سفارش کریں گے جو بڑے گناہ کر چکے ہوں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کریں گے کہ وہ ان کو بخش دیں, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ جائیے اور جا کے جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لیجیے جس کے اندر چھوٹے سے چھوٹا ایمان کا ذرہ ہو. تو اللہ کی رحمتیں, برکتیں اور سلامتیاں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جو اہل ایمان کے لیے بڑے رؤوف رحیم ہیں, بڑے نبی کریم ہیں. ہمارے لیے یہی سبق ہے یا ہمیں یہی زیب دیتا ہے اے امت اسلام کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانیں. ہمیں یہی زیب دیتا ہے امت اسلام کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قائم رہیں اور شریعت کا دفاع بھی کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حرص کے مقابلے میں سنت کی پیروی اختیار کریں, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے سب سے زیادہ بہرہ مند ہونے والا, سب سے زیادہ سعادت مند شخص وہ ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں, جو سنت کو تھام کے رکھنے والے ہیں, جو اس پر قائم رہنے والے ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والے ہیں اور آپ کا ساتھ اختیار کرنے والے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تاکہ اللہ آپ سے محبت کرے اور آپ کو بخش دے. اللہ غفور الرحیم ہے. پھر یاد رکھو اے مسلمانوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہترین حکم دیا ہے جس میں پہلے اس نے اپنا ذکر کیا ہے. فرمایا اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر اور آپ کی نسل پر رحمت نازل فرما. جس طرح تو نے ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی تھی اس طرح برکت نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی بیویوں پر اور آپ کی نسل پر جس طرح تو نے ابراہیم پر برکت نازل فرمائی تھی. یقیناً تو بڑا قابل تعریف اور بزرگی والا ہے. اے اللہ خلفائے راشدین سے راضی ہو جا, ابو بکر, عمر, عثمان اور علی سے اور تمام صحابہ کرام سے بھی راضی ہو جا اور تابعین سے بھی اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں سے بھی راضی ہو جا. اپنا خاص فضل و کرم اور احسان فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جائے اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما, دین کی حفاظت فرما, اس ملک کو امن و سلامتی اور سکون و چین والا بنا اور تمام مسلمان ممالک کو بھی. اے اللہ اے زندہ و جاوید ہم تیری رحمت کی پناہ میں آتے ہیں, ہمارے سارے معاملے کو سنبھال لے, ہمیں ہمارے حوالے لمحہ بھر کے لیے بھی نہ کرنا. اے اللہ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانی دور فرما, مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتیں دور فرما, قرض داروں کے قرض ادا فرما, بیماروں کے
مسلمان بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے احوال درست فرما دے۔ اے اللہ تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اے اللہ جو ہمارے ملک کے بارے میں یا مسلمان ممالک کے بارے میں برائی کا ارادہ رکھے اسے خود ہی میں مشغول کر دے، اس کی چاروں کو اسی پر لوٹا دے، اسے برائی کے چکر میں گھیر دے۔ اے اللہ ہمارے حکمران کو کامیاب فرما، خادم حرمین شریفین کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے، اسے نیکی اور بھلائی کی طرف لے آ۔ اے اللہ اسے اور اس کے ولی عہد کو اور اس کے مددگاروں کو ان کاموں کی طرف لے جا جن میں ملک اور قوم کی فلاح و بہبود ہو۔ اے اللہ انہیں حرمین شریفین کی خدمت پر اور یہاں کے زائرین کی خدمت پر انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ تو بہت دینے والا اور کرم نوازی فرمانے والا ہے۔ اے اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ مسلمان جوانوں اور مسلمان لڑکیوں کو کامیاب فرما، ایمان کو ان کے دلوں میں محبوب فرما، کفر کو ان سے دور فرما اور ان کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا کر دے اور نافرمانی سے ان کو دور کر دے، ان کو کامیاب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے عیبوں کو چھپا لے اور ہمارے نیک خواہشات اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ ہمیں ہمارے والدین کو اور ہماری نسلوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور قبول کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو دعا قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، اور ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ ناظرین یہاں مکی خطبہ مکمل ہو گیا ہے، آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اسی خطبے کا خلاصہ لے کر۔ ذہنوں کی اطرت ہے ہر دل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آج کا خطبہ مکہ مکرمہ میں جو دیا گیا آپ نے سنا۔ آج کا خطبہ دیا تھا فضیلت الشیخ ڈاکٹر ماہر بن حمد المعیقلی حفظہ اللہ نے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت اور محبت کے حوالے سے اور ان کے حرص کے حوالے سے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ اپنے خطبے کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پہ ذکر ہوا وہاں پہ آپ دیدہ ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کا جہاں ذکر آیا وہاں پہ آپ کی آواز بھی مرجھا گئی تھی، اور آپ اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ہم نے آپ کو بھیجا ہے یہ امت کے لیے یا سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اسی طرح پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو پہنچانے کے لیے خوب محنت اور خوب کوشش کرتے تھے، یہاں تک کہ جب پہلے دن آئے لوگوں کو دعوت دینے کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں پہ لوگوں سے بات کی جا سکتی تھی اور آپ نے نہ کی ہو، کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا جہاں لوگوں سے مخاطب ہوا جا سکتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب نہ ہوئے ہوں۔ بازار کیا، گھر کیا، لوگوں کے اجتماعات کیا، جہاں جہاں لوگوں کے ساتھ مل کے دعوت بھی پیش کی جا سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو ضرور وہاں جا کر پیش کیا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں پھرتے ہوئے لوگوں کے درمیان یہ اعلان کیا کرتے تھے، کون ہے من یؤوینی وینصرنی حتی ابلغ رسالات ربی ولہ الجنہ، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے میری مدد کرے اور اس کے لیے جنت ہوگی۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے پوری کوشش کی اور پوری محنت کی، یہاں تک کہ جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانا اور انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، اتنی سخت پریشانی ہوئی کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نقصان دہ ہونے لگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے؟ اسی طرح دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، کہ آپ اتنا پریشان ہو گئے لوگوں کی نہ ماننے کی وجہ سے کہ اپنے آپ کو ہلاک کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں کہ وہ مانتے نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے انتہائی مشفق، انتہائی رحیم، انتہائی حریص تھے کہ لوگوں سے بڑھ کر ان کا فائدہ کرنا چاہتے تھے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، آپ کی نافرمانی کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں، آپ کا راستہ روکیں، یہاں تک کہ آپ کو قتل کر دیں، ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ ایمان لے آئیں، اپنی دنیا کو بچا لیں، اپنی آخرت کو بھی بچا لیں۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول کون سا دن تھا جو سب سے زیادہ سخت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ احد کا دن تو نہیں تھا، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
دندان مبارک بھی شہید کیے گئے تھے اور آپ کے سر پر چوٹ بھی آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس دن تو وہ زیادہ سخت دن نہیں تھا، اس سے زیادہ سخت دن ایک اور تھا جو طائف والا دن تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس لوٹ رہے تھے، اور جو حال وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بھی بہہ رہا تھا، اور فرشتے آتے ہیں، جبریل علیہ السلام بھی آتے ہیں، اور پہاڑوں کا فرشتہ بھی آتا ہے اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر آپ چاہیں تو ابھی ان کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل ڈالتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی، شفقت تھی، آپ نے فرمایا نہیں، ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین کو قائم کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، لہٰذا ایسا نہیں کرنا۔ اور اسی طرح جب احد کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون کو اپنے منہ سے صاف کرتے اور کہتے کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا، اور پھر اللہ سے دعا بھی کرتے تھے کہ اے اللہ ان لوگوں کو بخش دینا، ان کو معلوم نہیں ہے۔ یعنی انتہائی شفقت ہے، انتہائی محبت ہے کہ جس شخص نے زخمی کر دیا، جن لوگوں نے زخمی کر دیا ان کو یہ عذر تلاش کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو پتہ نہیں تھا اس لیے انہوں نے کیا، ان کو معاف کر دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے انتہائی مشفق تھے، اور یہاں تک کہ اللہ سے دعائیں کرتے امت کے لیے، اور رو رو کے دعائیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ کہتے ہاتھ اٹھا کے کہ اللہ میری امت کو بچا لینا، اے اللہ میری امت کو بچا لینا، اے اللہ میری امت کو بچا لینا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے پیغام بھجوا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جا کے بتا دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں خوش کر دیں گے، جو آپ چاہتے ہیں آپ کی امت کے ساتھ ویسا ہی ہوگا، امت کی وجہ سے آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیجہ یہ سن کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال بھی پیش کرتے ہیں، میری مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص آگ جلائے لوگوں کے فائدہ کرنے کے لیے، لیکن لوگ آئیں اور اس کے اندر کودنا شروع کر دیں، یا کیڑے مکوڑے اور ٹڈیاں وغیرہ اس آگ کے اندر کودنا شروع کر دیں، تو وہ شخص جو آگ جلانے والا ہے وہ ان ٹڈیوں سے یا ان کیڑوں مکوڑوں کو بھی اس آگ سے بچانے کی کوشش کرے، پیچھے کرنے کی کوشش کرے۔ تو میری مثال یہی ہے کہ میں نے نور ہدایت کو جلایا ہے اور لوگ اس کی طرف آتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، اس کے اندر کود کے اپنے آپ کو آگ میں ڈال رہے ہیں، تو میں پیچھے سے پکڑ کے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اتنے مشفق ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنے والے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کو لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اور پھر حد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تو کوشش کرتے رہے، اور آخری وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ نہیں تھی کہ صحیح طرح بات کر سکیں، بے ہوشی کی حالت تھی۔ وہ کپڑا جو آپ کے منہ پہ تھا، گیلا کپڑا رکھا ہوا تھا، کبھی اس کو ہٹا لیتے تھے، کبھی اس کو سر کے اوپر ڈال لیتے تھے، لیکن جب اس کو ہٹاتے تو لوگوں کو نصیحت کرتے کہ نمازوں کا خیال کرنا، وہ جگہیں جہاں انبیاء علیہم السلام مدفون ہیں ان کو مسجدیں نہ بنا لینا، وہ مزار نہ بنا لینا، ایسا نہ کرنا ویسا نہ کرنا، پھر اپنے جو ماتحت لوگ ہیں یا آپ کے ملازم ہیں یا آپ کے غلام ہیں ان کا خیال رکھنا۔ تو یہاں تک کہ آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نہیں چل رہی تھی، لیکن وہ بار بار الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم کو دہراتے تھے، تو ایسا لگتا تھا سینے سے کچھ بولنے کی آواز آ رہی ہے لیکن زبان سے واضح نہیں ہو رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ اس سے ایک قدم اور بڑھ کے ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب سارے لوگ نفسا نفسی کا شکار ہوں گے، ہر بندہ یہ کہے گا مجھے بچا لو مجھے بچا لو، اور انبیاء علیہم السلام بھی کہیں گے کہ ہم ہی بچ جائیں ہم ہی بچ جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ نہیں میری امت بچ جائے میری امت بچ جائے۔ لہٰذا جب لوگ جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے ہاں سفارش کیجئے کہ حساب کتاب شروع ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے حساب کتاب کو شروع کرا دیں گے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مہربانی ہے کہ لوگوں کے لیے سفارشیں کرتے چلے جائیں گے کہ وہ گنہگار جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں لیکن ہیں مومن، ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں لایا جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بار بار سفارش کریں گے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کیا رسول اللہ قیامت کے دن میری سفارش بھی کر دیجئے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ایسا ہی کروں گا۔ حضرت انس نے کہا یا اے اللہ کے رسول قیامت کے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں، کہاں پاؤں گا آپ کو، اتنا بڑا میدان ہوگا اتنے لوگ ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا مجھے پل صراط کے پاس دیکھنا، کہتے اگر وہاں نہ ہوئے، کہتے پھر مجھے میزان کے پاس دیکھنا، کہتے اگر وہاں بھی نہ ہوئے
تو کہتے پھر مجھے حوض کوثر کے پاس پانا. ان 3 جگہوں کے علاوہ میں وہاں قیامت کے دن کہیں بھی نہیں ہوں گا. لازمی طور پر ان 3 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پہ آپ مجھے پا لیں گے. پھر آخر میں دعائیں بہت ساری کی. اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جیسے حق بنتا ہے ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی کریں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کا, آپ کے احکام کو ماننے کا, آپ کے دین کا دفاع کرنے کا, استقامت کا, وہ ہم ادا کریں. اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد مدنی خطبے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. حرف صداقت ہے, پیغام قرآن و سنت ہے, رنگ اخوت ہے, خوشبو الفت ہے, رایت ہے, نور ہدایت ہے, ذہن